بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جس کا نام کوئے سلطان تھا۔ یہ گاؤں ریتلے میدانوں اور کھڑی پہاڑوں کے بیچ میں وہاں واقع تھا۔ آس پاس کوئی شہر نہیں، کوئی سڑک نہیں، صرف اونٹوں کی رہداری اور رات کو تاروں بھری آسمان۔ گاؤں میں تقریباً 100 گھر تھے۔ لوگ دن بھر مویشی چراتے، رات کو آگ جلاتے اور کہانیاں سنتے، مگر ایک گھر تھا جو سب سے الگ تھا۔ وہ گھر گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام گل بی بی تھی۔ عمر تقریباً 60 سال، بال سفید، چہرہ جریوں سے بھرا ہوا، مگر آنکھیں ایسی کہ دیکھنے والا ایک بار دیکھ کر بھول نہ پاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ڈین ہے۔ دن میں وہ گاؤں میں آتی، لوگوں سے بات کرتی، کبھی دعاؤں دیتی، کبھی تویز دیتی، مگر رات کو کوئی بھی اس کے گھر کے قریب نہیں جاتا تھا۔ گاؤں میں ایک نوجوان تھا، نام تھا رحیم۔ عمر تقریباً 50 سال تھی، مضبوط جسم تھا، نوجوان تھا، آنکھوں میں ہمت۔ وہ اپنے باپ دادا کی زمین سنبھالتا تھا۔ اس کی ماں چند سال پہلے بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ باپ بوڑھا ہو چکا تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کی عمر 16 سال، خوبصورت تھی، معصوم تھی، مگر حال ہی میں وہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ راتوں کو چیختی، جسم میں درد، آنکھیں سرخ، اور کبھی کبھی عجیب سی باتیں کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں یہ ڈین کا اثر ہے۔ گل بی بی نے نظر لگا دی ہے۔ رحیم کو یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے یہ سب تہمتیں ہیں، ڈاکٹر کو لے کر جاؤں گا، مگر گاؤں میں ڈاکٹر کہاں؟ قریب ترین ہاسپٹل 100 کلومیٹر دور تھا اور رستہ بہت زیادہ خطرناک تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان خون جیسا سرخ تھا۔ رحیم اپنے مویشی کو گھر لے کر آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی بو آئی، جیسے کوئی پرانی باسی چیز چل رہی ہو۔ زینب، یہ کیا بو ہے؟ اس نے پوچھا۔ زینب کمرے سے نکلی، اس کا چہرہ پیلا تھا۔ بھائی مجھے نہیں پتا، مگر آج دن بھر سر درد میں ہے اور لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ رحیم نے اسے تسلی دی۔ فکر نہ کر میری بہن، کل گاؤں کے پیر صاحب کو بلاؤں گا، ان سے بات کرتے ہیں۔ رات ہوئی، گھر میں صرف ایک لائٹ جل رہی تھی۔ باپ سو رہا تھا، رحیم اور زینب جاگ رہے تھے۔ اچانک باہر سے ایک آواز آتی ہے، جیسے کوئی عورت گنگنا رہی ہو۔ آواز ایسی تھی کہ دور سے آ رہی تھی، مگر جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی وہ آواز نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ زینب نے کان لگائے، بھائی یہ آواز، یہ تو گل بی بی کی آواز ہے۔ رحیم نے دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا تھا، صرف چاند کی مدھم روشنی تھی۔ کوئی نہیں تھا، مگر جیسے ہی دروازہ بند کیا، کمرے کی دیوار پر ایک سایہ پڑا، بہت لمبا، عجیب سا، جیسے کوئی عورت کھڑی ہو۔ زینب چیخی، بھائی وہاں دیکھیں۔ رحیم نے موم بتی اٹھائی، مگر سایہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب محض وہم تھا یا واقعی کوئی ڈین گاؤں میں گم رہی تھی؟ سنتے رہیں آپ لوگ، کیونکہ ابھی تو یہ آغاز ہے۔ رات گہری ہو رہی ہے اور زینب کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کیا گل بی بی واقعی ڈین ہے یا کوئی اور راز چھپا ہے؟ چلتے ہیں بقیہ کہانی کی طرف۔ اگلی صبح رحیم نے زینب کو اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، جسم میں بخار تھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے کوئی میرے اندر ہے۔ رحیم نے گاؤں کے بوڑھے پیر صاحب کو بلایا۔ پیر صاحب آئے، زینب کو دیکھا اور کہا یہ کالا جادو کا اثر ہے۔ گل بی بی نے نظر لگائی ہے۔ رحیم نے پوچھا، پیر صاحب کیا کرے؟ پیر صاحب نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں دم کروں گا، مگر زینب نے انکار کر دیا۔ نہیں نہیں بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ شام کو رحیم گل بی بی کے گھر گیا، دروازہ کھڑکھڑایا۔ گل بی بی نے دروازہ کھولا، اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے رحیم؟ رحیم نے کہا زینب بیمار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نظر لگائی ہے۔
گل بی بی ہنسی، لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں، کس کس بات پر تم لوگ یقین کرو گے؟ میں تو بس دعائی دیتی ہوں، تویز دیتی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر چاہو تو زینب کو میرے پاس لے آؤ، میں ٹھیک کر دوں گی۔ رحیم کو شک ہوا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک میز پر عجیب سی چیزیں پڑی تھی، ہڈیاں، تویز اور ایک پرانی کتاب جس پر عجیب نشانات تھے۔ وہ واپس آیا اور زینب کو بتایا۔ زینب رو پڑی۔ بھائی مجھے لگتا ہے وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ رات کو پھر وہی آواز، اس بار قریب، بہت زیادہ قریب تھی۔ زینب چیخ اٹھی، بھائی وہ آ رہی ہے۔ رحیم نے دروازہ کھولا۔ باہر گل بی بی کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا۔ یہ زینب کی طرح، بالکل زینب کی طرح لگ رہی تھی۔ رحیم نے انکار کیا۔ گل بی بی مسکرائی اور چلی گئی۔ رحیم نے گڑیا دیکھی، بالکل زینب کی طرح تھی۔ اس نے گڑیا پھینک دی، مگر رات کو زینب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ چیختی رہی، مجھے چھوڑ دو، یہ میرا جسم ہے۔ لیکن بار بار وہ چیخنے کے باوجود اس کی جان چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، جیسے کوئی بوڑھی عورت بول رہی ہو۔ دوستو، اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کوئی عام بیماری نہیں۔ کیا گل بی بی واقعی ڈین ہے؟ سنتے رہیں، کیونکہ آپ پیر صاحب رقیہ کرنے والے ہیں اور وہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لے کر آئے گی جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ حریم نے پیر صاحب کو بلایا۔ پیر صاحب آئے، قرآن کھلا، آیات پڑھی۔ زینب چیخنے لگی، اس کا جسم لرز اٹھا۔ پیر صاحب نے پانی چھڑکا، یہ جن ہے مگر بہت زیادہ طاقتور ہے۔ دوران دم کے زینب کی آواز سے ایک بوڑھی عورت نے کہا، یہ میرا گاؤں ہے، یہ لوگ مجھے مار چکے ہیں، اب میں بدلہ لوں گی۔ سب حیران۔ پیر صاحب نے پوچھا، کون ہو تم؟ جواب آیا، میں گل بی بی ہوں، سالوں پہلے انہوں نے مجھے زندہ جلایا تھا، اب میں واپس آئی ہوں۔ رحیم کا چہرہ سفید پڑ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ گل بی بی تو زندہ ہے۔ اگلی صبح رحیم نے گاؤں کے بوڑھوں سے پوچھا۔ ایک بوڑھا نے بتایا، سالوں پہلے ایک عورت تھی، گل بی بی ہی، لوگوں نے اسے ڈین کہہ کر زندہ جلا دیا تھا، مگر اس کی روح واپس آ گئی۔ رحیم نے سوچا، تو پھر اب جو گل بی بی ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کے گھر گیا، دروازہ کھولا، اندر کوئی نہیں تھا، مگر میز پر وہی کتابیں تھیں۔ رحیم نے کتاب کھولی، اندر ایک تصویر تھی زینب کی، اور لکھا تھا، یہ میرا جسم ہے۔ رات کو زینب کی حالت انتہائی خراب ہو گئی، وہ بستر پر پڑی چیخ رہی تھی۔ رحیم نے گاؤں والوں کو بلایا، سب جمع ہو گئے۔ پیر صاحب نے دم شروع کر دیا۔ زینب کی آواز سے کہا گیا، تم سب مر جاؤ گے، یہ میرا انتقام ہے۔ اچانک کمرے میں ہوا چلتی ہے، موم بتیاں بجھ جاتی ہیں، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، اندھیرے میں ایک سایہ اٹھتا ہے، گل بی بی کا سایہ۔ سب چیخ اٹھتے ہیں۔ دوستو، اب راز کھلنے والا ہے، سنتے رہیں، کیونکہ اب کہانی سب سے خوفناک حصہ شروع ہو رہا ہے، جہاں رحیم کو ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ گل بی بی کے گھر کی تلاشی لے گا۔ رات کے اندھیرے میں وہ تنہا گیا۔ گھر خالی تھا، اندر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ رحیم نے دروازہ کھولا، اندر ایک بستر تھا اور اس پر ایک لڑکی پڑی تھی، بالکل زینب جیسی، مگر یہ زینب نہیں تھی۔ لڑکی نے آنکھیں کھولی، رحیم تم آ گئے ہو؟ رحیم حیران ہو گیا، تم کون ہو؟ لڑکی ہنسی، میں گل بی بی ہوں، اصل گل بی بی، وہ جو تمہارے گاؤں میں ہے وہ میری بیٹی ہے۔ رحیم کا دماغ گھوم گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکی نے بتایا، سالوں پہلے گاؤں والوں نے مجھے ڈین کہہ کر زندہ جلا دیا تھا، مگر میری روح نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھے واپس بلایا، وہ اب میری روح کو اپنے جسم میں رکھتی ہے اور اب وہ تمہاری بہن کو لینا چاہتی ہے۔ رحیم نے پوچھا، کیوں؟ جواب آیا، انتقام، تمہارے باپ نے میری موت میں حصہ لیا تھا۔ رحیم واپس آیا۔ زینب اب بستر پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں گل بی بی جیسی چمک رہی تھی۔ بھائی اب تمہاری باری ہے۔ رحیم نے قرآن اٹھایا، مگر زینب نے ہنس کر کہا، یہ کام نہیں کرے گا۔ رحیم نے دیکھا کہ زینب کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، وہ رحیم کی طرف بڑھ رہی تھی۔
رحیم بھاگا، گاؤں والے جمع ہوئے، سب سیکھ رہے تھے۔ دوستو، اب اختتام قریب ہے، مگر ٹویسٹ آپ کو ہلا دے گا۔ کیا گل بی بی کی بیٹی انتقام لے رہی ہے یا کوئی اور راز ہے؟ سنتے رہیں، کیونکہ اب سب کھلنے والا ہے۔ رحیم نے گاؤں والوں کو بتایا، سب حیران۔ بوڑھوں نے کہا، اب ہم نے غلطی کی تھی۔ دم کیا، اچانک زینب بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو وہ نارمل تھی۔ دوستو، یہ تھا اصل ٹویسٹ۔ گل بی بی کی بیٹی ڈین نہیں تھی، ڈین تو زینب خود تھی۔ سالوں پہلے زینب کی ماں مرنے سے پہلے اسے ایک تعویذ دیا تھا جو ڈین کی روح کو روکتا تھا، مگر جب ماں مر گئی، روح زینب میں داخل ہو گئی۔ وہ سب کچھ زینب کر رہی تھی، خود کو بیمار دکھا کر، گاؤں والوں کو ڈرانے کے لیے، اور گل بی بی کی بیٹی، وہ تو بس ایک عام لڑکی تھی۔